بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی بھر آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس میں آپ نے قرآن شریف اور اپنا ہاتھ سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں، وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، رحمت، برکت اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس متبرک کو نجاستوں کے ایک کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی کے ذریعے بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، ریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ مان و سلوا، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ ایک صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے برکات ہیں، اور بنی اسرائیل کے نزدیک جس کے پاس یہ صندوق ہوتا تھا اسے ملک اور حکومت کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ جسے فرشتے اٹھا لائے تھے
اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جمع غفیر سے اسے اٹھا لیا اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ پھر طالوت نے اس کو حضرت داؤد کے لیے اور حضرت داؤد نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے اسے کھو دیا۔ انہوں نے دوسروں کی اطاعت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک اسے امام مہدی لے کر ایک غار سے تشریف لائیں گے اور توریت کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے، اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بہت سے اسلام لے آئیں گے۔